سفیان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم سے عالم میں چھپ جانے والے۔ اسٹیج پہ محمد سفیان۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له طاب شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وبدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء، مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا۔ أما بعد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ محترم سامعین، آج کی انجمن میں میری تقریر کا عنوان توبہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سب سے خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس پر توبہ کر دے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، کیونکہ توبہ کے معنی ہی ہے کہ گناہ کے راستے سے اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ گناہ، غلطی، چوک کا سرزد ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس غلطی پر جم جانا اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ گناہ سے توبہ یہ ہے کہ انسان اس سے پلٹ آئے اور پھر اس میں نہ پڑے۔ میرے بھائیو، جس طرح گندگی میں رہنے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور پھر صاف کرنے کے لیے انہیں صابن اور پانی سے دھلنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے دل میلا ہو جاتا ہے اور روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ دل کا میلہ ندامت کا آنسو سے دھلتا ہے اور اللہ فرمانبرداری سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ توبہ کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو کفر کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبْدِلُ اللَّهُ آیاتہم حسنات۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرے بھائیو، بندہ کتنا بھی گناہ کرے مگر اس گناہ پر شرمندگی ہو جائے اور اس گناہ کا اعتراف کرے اور اس گناہ کو کبھی نہ کرے، قسم کھا لے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین خطا تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ تو بتائیے، ہم تو گناہ کے پتلے ہیں، ہم سے سرزد کتنی غلطیاں ہوتی ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دبہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ دبہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دبہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ وہ انسان جتنا بھی گناہ کرے اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ حالانکہ رب العالمین نے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا سب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، توبہ کرنے والوں کو اور صاف پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی زیادہ تر توبہ کرنے والے بنے تاکہ اللہ کی نظر میں پابندہ بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اندازوں میں تقریر کر رہے تھے چھوٹے سے بچے. دعا کرتا ہوں کہ آگے جا کے بہت بڑے خطیب بنے. اب آئیے پھر سے تقریر کے لیے ایسے طالب علم کو میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جو بہت ہی نام ہے انیس الرحمن. وہ آئیں اسٹیج پہ اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں جس بات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوم آزادی. آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں. ایک 15 اگست کا، دوسرا 26 جنوری. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا تھا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا. آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ. 15 اگست 1947 عیسوی کو سرزمین ہند پر وہیں سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج ہوا ہے. لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کی پیغام لائی تھی. یہ صبح وہیں صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کے رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا. اسی رات تہذیب کے خود ساختے گورے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا. اسی رات بیٹے کے سر کاٹ کر تشت میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے. اسی بھیانک رات میں ہنرمند اور ماہر استاد کاریگروں کے ہاتھ قلم ہوئے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کے زمین چھین کر ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس تاریک رات کی جلد صبح ہو اس کے لیے ہم نے کون سی جتن نہیں کیے. سازشیں اور بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیل کی، مزاحمتی تحریکی چلائی، جان و مال کی قربانی دی. وہ سب کیا جو حصول آزادی کے لیے ناگزار ہوتا ہے. لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلیانوالہ باغ کی مٹی کو شف کی سرخی سے ہمناہ کر دیا تھا، اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی. وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، امن و سکون غارت ہو چکا تھا. گلشن تاراز تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھیاں بکھری تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی. یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں. اس دور کے اطمینان و فراغت کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور اسے آزادی کے بعد کی انتشار و اضطراب سے 1000 درجہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ایسے لوگ وہاں ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ہلائے اور جب ان کے بے عملی کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اور آزادی کو ہدف تنقید بناتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے. آزادی کے معنی قاعدے قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ضابطہ اور ہر قانون ختم ہو گیا، جو چاہے کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ایسی آزادی نہیں، مذاق ہے. اگر آج اشوک، اکبر اور شاہ جہاں کی سرزمین میں اس کے افسوسناک مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. آزادی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوتی کہ یکایک پلک جھپکتے ہتھیلی پر سر سو جھم جائے اور آم کی گٹھلی سرسبز پودے میں تبدیل ہو جائے. آج 15 اگست کو ہم نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیا. 15 اگست ہمیشہ جشن شادمانی کی بھی دعوت دیتا ہے اور اس مدت میں ہم نے کامیابی بھی حاصل کی تھی. آئیے ہم شریک جشن اور اپنی پچھلی کامیابیوں کی خوشیاں منائیں. خدا حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے پھر سے تقریر کے لیے محمد فرحان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں. وہ آئے اسٹیج پہ اور تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء وعن المنکر. محترم حضرات، نماز مومنوں کے دل کی ٹھنڈک ہے، عبادت گزاروں کی روح کی راحت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا سکون ہے. یہی نماز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس میں خشوع و خضوع و روحانی سکون ہے. دل اللہ کے ذکر کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور روح نماز کے بغیر آرام نہیں پاتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے فرمایا کرتے تھے، اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اور کافر کے درمیان جو عہد ہے، یعنی جو فرق ہے، وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ کہتے ہیں، صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی عمل کو ترک و کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی عمل کو چھوڑ دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے نماز ترک کی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں.
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین کچھ نہیں. نماز انسان کو قتل سے بچاتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور نماز قائم کریں. اسی نماز کے ذریعے اسلامی اور غیر اسلامی علاقوں میں فرق کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ کرتے تو صبح تک کی اذان سنتے. اگر صبح تک کی اذان سن لیتے تو حملہ روک دیتے ورنہ حملہ کر دیتے. نماز کامیابی کا معیار ہے, اور نماز اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے کے اعمال میں سب سے پہلا نماز سے حساب لیا جائے گا. اگر نماز صحیح ہوئی تو وہ کامیاب ہو گئے, اور نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام ہوں گے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ بہت ہی اندازوں میں تقریر پیش کر رہے تھے. اب آئیے پھر سے تقریر کے لیے روشن کو میں دعوت سخن دیتا ہوں, وہ آئے اسٹیج پہ اور تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید و مصلی اما بعد فقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. محترم سامعین, آج کے اس انجمن میں میرا تقریر کا عنوان ہے توبہ. ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچے خالص توبہ کرو. خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرا اس کو ترک کر دے, اس پر اللہ کی برگاہ میں ندامت کا اظہار کرے, کیونکہ توبہ کا معنی ہے گناہ کے راستے سے اللہ کی طرف پلٹنے کا. میرے بھائیو, جس طرح گندگی میں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی سے دھلنا ضروری ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ کے نافرمانی سے دل میلا ہو جاتا ہے اور روح کمزور پڑ جاتی ہے. دل کا میلہ ندامت کے آنسو سے دھلتا ہے اور روح کو اللہ فرما برداری سے طاقت ملتی ہے. توبہ کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس سے امید بھی نہیں ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جو اسلام لانے کے بعد پھر سے اپنے آپ کو کفر کے حوالے کر دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کا گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اسلامی بھائیو, بندہ کتنا بھی گناہ کرے لیکن اس گناہ پر اس کو شرمندگی ہو جائے اور اس کا اعتراف کرے اور اس غلطی کو کبھی نہ کرنے کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں, ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ عز و جل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کے بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس کو گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے اور کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے.
जाते और आप उसको बुरा भला ना कहते। एक मरतबा आप ताइफ शरीफ ले गए, वहाँ के लोगों के एक अल्लाह की इबादत की दावत दे कर वहाँ का पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार भी बिगड़ गए और बहुत बेरखी व तरशुरी से पेश आए। और जब वापस होने लगे तो शरर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया। उन्होंने यहाँ पर इतना पत्थर फेंका कि आपके जिस्म से खून अतर जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुए। आप निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया। एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आप अगर हुक्म दे तो इस दोनों जानिब के पहाड़ों को आप आपस में मिला दे और ये सब बस्ती वाले उसमें पिस जाए, मगर कुर्बान जाइए अपने आका के आला अखलाक के। फरमाया ये मुझे नहीं पहचानते वरना ऐसा ना करते। अल्लाह अगर ये आज ईमान नहीं लाते तो अल्लाह के साथ से ये उम्मीद है कि ये नस्ली ईमान लाएगी। और चुनांचे और बाद में ऐसा ही हुआ। उसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और आज हम उसी के बदौलत मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फुल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। जहालत नहीं रखा सदाकत के ख़िलाफ़ उनको, जहालत नहीं रखा सदाकत के ख़िलाफ़ उनको, बेचारे बेखबर अंजाम है कर दे तुम आप उनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है कि रोज़ाना आपके ऊपर कूड़ा कट कर फेंकती मगर आप कुछ ना कहते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वह बीमार पड़ी तो आपने उसके बारे में दरियाफ़त किया और आप खुद ही उसके आयादत में तशरीफ़ ले गए। जब बुढ़िया ने आपको अपने पास देखा तो वो रो कर आपसे माफ़ी मांगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गए। आज दुश्मनान ये बहुत गलत खबर फैला रखा है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है, मगर हकीकत तो यह है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कहना सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के लिए मोहम्मद तमन्ना को मैं दावत सुखन देता हूँ, वो आए स्टेज पे और तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हज़रात, आज हम हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज के दिन यानी 15 अगस्त को ही हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। ये हिंदुस्तान के तारीख़ का इंतहाई अहम दिन है। बरसों की जद्दोजहद, जान व माल के कुर्बानी, क़ैद व बद की सोहबतों के बाद हमें आज़ादी का परवाना मिला। आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से प्रोग्राम होते हैं और उसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ बयान की जाती है। मगर अफसोस, जो हिंदुस्तान की तारीख़ बयान की जाती है उसमें सच्चाई और इंसाफ का खून किया जाता है। हिंदुस्तान की तहरीक का जिक्र करते हुए भूल से भी हिंदुस्तान के खैर नहाद लोग भूल से भी किसी मुसलमान का नाम नहीं लेते। हालांकि हिंदुस्तान की आज़ादी के तहरीक में जिस तरह हिंदू भाइयों ने मेहनत की, सिख भाइयों ने कुर्बानी दी, इसी तरह हम मुसलमानों ने भी आज़ाद हिंदुस्तान के अपने खून से तारीख़ लिखी है। हिंदुस्तान की तारीख़ की तहरीक उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसमें अशफ़ाक़ुल्लाह का नाम न लिया जाए, जब तक कि मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह तज़किरा का नाम न लिया जाए, जब तक कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा पेश न किया जाए, जब तक कि टीपू सुल्तान जैसे मर्द मुजाहिद का जिक्र न हो। मेरे भाइयों, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि एक तरफ फ़िरका परफतून हिंदुस्तान से मुसलमान के खून को मिटाने की नापाक कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आज के मुसलमान को आज़ाद के हिंदुस्तान के किरदार का कुछ भी ग़िल्म नहीं। जिसे जिधर हाँके जा रहा है उसी लुख पर चला जा रहा है। मेरे भाइयों, आज बरादरान वतन को ये बात बता दीजिए कि मुसलमान हमेशा से अपने मुल्क और अपने वतन का वफ़ादार रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के सरज़मीन से रुखसत हो रहे थे, अहले वतन की जुल्म ज़्यादती के ग़ज़ब कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी थी और खाने काबे की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि मैं इसीलिए शहर छोड़ कर नहीं जा रहा कि मुझे इस सरज़मीन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इस सरज़मीन के बाँसु मुझे यहाँ रहने नहीं देते। मेरे भाइयों, आज यौम आज़ादी के मौके पर हमें फिर से एक बार अपने दिल और दिमाग के अंदर अज़्म कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख़ पे जब भी कुर्बानी देने की पेश आए तो हम
گویا وہ قربانی ہم اپنے جان سے دینی پڑے یا اپنے مال سے، ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے اسلاف تھے جن کی ملٹا کے تحریک کو سب شب روز گزار تھے، اور علماء سعد کپور کے کوششیں کے بدولت آج ہم ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی دوست نما دشمن سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر دور میں اور ہر صد میں جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، اخالا پانے کا ذکر ہوگا، جان و مال کے قربانی کا ذکر ہوگا، خود بخود مسلمان سب سے آگے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کے کتنی محبت ہے، اس ایک مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ خود اس کی گواہ دیتی ہے۔ ہندوستانی مسلمان اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، مگر اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اس کے آگے اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ میرے بھائیو، ہمارے دور کے ایک بہت ہی مشہور شاعر نے وطن کے تعلق سے وہ بہت ہی بہترین بات کہی ہے، میں تیری محبت میں غرفتار ہوں لیکن میں تجھے اپنا خدا سمجھیے میرا امکان نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں وطن کی عزیز محبت کو ہمیشہ یاد رکھنے توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ تقریر کے لیے محمد مصور کو میں دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اسٹیج پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، آج اس انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے صرف اسی کے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں کو رسول مبعوث فرمایا؟ وہ کون چیز ہے جو دین اسلام گروہ ہے؟ وہ کون چیز ہے جس سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شماک طریقے سے شہید ہو جانا گوارہ کر لیا، مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون چیز ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اس کو تکلیف اٹھاتے تھے؟ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، وہ چیز توحید و دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنا نبی اور رسول آئے سب کی بخشت کا ایک مقصد تھا، اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شرک نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، توحید کا مطابلہ ہوتا ہے ایک کرنا اور ایک شریعت میں توحید کو ماننا ہے کہ اللہ کے ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس تمام اسماء صفات میں یکتا مانا جائے، اور اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے یہ بھی توحید کے خلاف، کسی اور کی عبادت کی جائے یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو اسی ماننے میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کا تاریخ گوار ہے، جب تک ان کے سینے میں توحید کی دولت تھی اس زمانے میں سرفراز تھے، صحابہ عرج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مطلع ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان ہی مٹانا و نشہ ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد توقیر کو دعوت سخن دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین،
इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मोहतरम सामईन, कुरान मजीद एक आलमगीर और अमागिर किताब है और मुकम्मल निज़ाम हयात है। यह बनी नूह इंसान के ज़रिया एक ज़िंदा ज़ाबित मुअजिज़ा, एक बोलता हुआ मुरक्का और साफ़ सफ़ा आईना। उस किताब में इंसानी फितरत की मुकम्मल रियायत की गई और इंसानी ज़िंदगी हर मरहले के लिए उसके पास हिदायत रहनुमाई मौजूद है। यह अज़ीम आसमानी किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। खुद इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून के तहत उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी ले ली। कुरान मजीद का यह बहुत बड़ा इम्तियाज़ बगैर काबिल फ़ख्र मुअजिज़ा है कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और जब भी पढ़ा जाता है और एक नई कैफियत, एक नई जाशी, एक नया तुलुफ़ व मज़ा और एक नया सुरूर की तिलावत करने वालों को हासिल होता है और उसके तफसीर का मुताला करने वाले और उसके सुनने वालों को एक नया पैगाम मिलता है। यही अज़ीम आसमानी यही कुरान है जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बुलंद और किसी को पुस्त करता है। जैसा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिल किताबि व मा यजमउ बिल आखिरीन। अल्लाह ताला उस किताब के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंद करता है और कुछ लोगों को पुस्त। और एक हदीस में कुरान के मुताला और मालूम दोनों की नेक और अच्छी होने की इरशाद दी गई है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान कल बैतिल। तुम में से बेहतरीन वह शख्स जो कुरान सीखा और सिखाए। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना लैसा फ़ी जौफ़िही मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब। अपने तक़रीर को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर दुआ अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद के समझने और पढ़ने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। आखिर दाइना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर रोशनी डालना चाहता हूँ वह जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हुआ। यौम आज़ादी भारत में हर साल 15 अगस्त को कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भारत का वज़ीर आज़म भारतीय परचम लहराता है और मुल्क को खिताब करता है। जगह जगह पर परचम का शिआर देकर रस्म तक़रीबात के ज़रिए जश्न आज़ादी मनाई जाती है और चप्पे चप्पे में सारे जहाज़ चाहे हिंदुस्ता हमारा गीत गाया जाता है। ऐसे वक्त में हम लम्हात को कैसे भुला सकते हैं जिनमें हिंदुस्तानी खून से इस ज़मीन को लाल आज़ार किया गया था। जब यहाँ के चप्पे चप्पे पर कोने पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था, बाग़ हिंद का कोई गुंजा मुस्कुरा नहीं सकता था, कोई कली अपने सर उठा नहीं सकती थे। ऐसे नाजुक हालात में मुजाहिदीन वतन ने अंग्रेज़ों के शिकंजे से मुल्क आज़ाद कराने के लिए आवाज़ बुलंद की। उन मुजाहिदीनों में मुसलमान सबसे आगे थे। हज़रत मैसूर में अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाले शेर मैसूर टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली मुसलमान थे। 1802 में सबसे पहले आवाज़ तलवाने मुसलमान थे। बालाकोट की जंग में खून से ज़मीन को लाल करने वाले मुसलमान थे। फिर भी भारत के अंदर ये सवाल उठाया जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो ये सवाल ना करे, ये सवाल करे कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया। अगर तुम्हारा ये सवाल है तो माल्टा के तंगतार कोठे से जाकर पूछो, बालाकोट के खंडार जाकर पूछो, इंडोमान नोगोबार जाओ और वहाँ के काला पानी से पूछो तो तुम्हें पता चलेगा कि 1847 की तारीख को जिसमें 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी उन्हें 5 लाख सिर्फ उलमाए कराम थे। अगर पता लगे शेख फौज अंग्रेज़ों की हिमायत की दाली ना पहुँची तो अंग्रेज़ शातिर से मुल्क आज़ाद कराने में कामयाब हो जाता। लेकिन गद्दारों की वजह से जंग का पासा पलट गया। अंग्रेज़ों ने कत्ल आम शुरू कर दी। सिर्फ दारी में 1000 मुसलमानों को कत्ल कर दिए गए। इसकी वजह दाल में खून की नदियाँ बह गए। और कैसे बुला सकता है कि 1884 ईस्वी की तारीख में जिसमें उलमा सादिकपुर काला पानी फांसी और शरबती और कैद खाने की सजा दी गई और मैंने 5 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े कमरे में बंद किया जाता और 24 घंटे में सिर्फ एक बार रोटी दिया जाता। उसमें 1 घसा आटा और 3 हिस्सा बाल मिट्टी हुआ करती थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कायम में आया तो उनके बानियों में मुसलमान सबसे आगे थे। मुसलमान के खून से लिखी गई तारीख को कौन कौन से
پہلے کو اجاگر کرو. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی قربانی مسلمانوں نے دی ہے اتنی کسی قوم نے نہیں پیش کی. مگر بڑے افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست قوم میں مسلمان کے خون سے لکھی گئی تاریخ کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کو قطعی ہے کہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے ذلت اور اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے. میرے بھائیو، ہم ہندوستان ملک آزاد ہونے میں طول جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے جان و مال قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائے، تختہ دار پچے، پھانسی کے پھندے کو جات و حسا کے ساتھ بڑے افزائی کے ساتھ گلے بخوشی لگایا اور قید خانے کے تکلیفیں جھیلے. حصول آزادی کے خاطر جنگ میدان میں نکل پڑے اور انگریزوں کو اس ملک سے نکل جانے پر مجبور ہو جانا پڑا. اور آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان کی جنگ آزادی میں مسلمان کے حصہ لینے والے مسلمان کی خدمات کو قبول عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ. صدر انجمن اور محترم سامعین، آج کی اس انجمن میں جس موضوع پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت دین. دعوت کا لفظ بھی معنی بلانے اور پکارنے کے ہے، اور شریعت میں دعوت کے معنی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ دین دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کے پیغامات و احکامات سے لوگوں کو آشنا کرنا. عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ ہم لوگوں تک قول و عمل سے دعوت دینی چاہیے، ہم لوگوں تک قول و عمل سے دعوت دینی چاہیے. اور ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے اور آیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. میرے بھائیو، دعوت کا عمل بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پوری زندگی اپنایا. چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت ہماری زندگی کا ایک اہم جذبہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر داعی جو کہے اور خود اس پر عمل نہ کرے تو وہ عام انسان پر الٹا اثر پڑے گا. اور داعی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بلند اخلاق پر فائز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور عمل کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، محترم سامعین اکرام، آج ہم ماہ سفر کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس ماہ کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور بہت سے غلط فہمیاں اس سے وابستہ کر لی گئی ہے. یہ عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں شادی سفر کرنا نہیں چاہتے. یہ سب بنیادی اور غیر اسلامی تصورات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہما ولا سفر. بخاری مسلم کی روایت ہے. ترجمہ: نہ بیماری خود منتقل ہوتی ہے بغیر اللہ کے حکم کے، نہ بدشگنی ہے، نہ الو کا کوئی اثر ہے، اور نہ ہی سفر کا کوئی منحوس ہونا. اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا سراسر غلط ہے. اسلام میں کوئی دن، مہینہ، تاریخ بضابطہ خود منحوس نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر ہم برے کام کریں گے، ظلم کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، مہینے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. سامعین اکرام، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کو بھی دیگر مہینوں کی طرح نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کرے. نماز، قرآن، صدقہ، صبر و اخلاق اور اصلاح پر توجہ دے. اپنے دل سے ہم بدشگنی نکال کر تو اللہ کو مضبوط کرے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، سچی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام
على رسول الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدر انجمن اور میرے مشفق ساتھیوں، آج کی اس مجمع سعید میں میرا موضوع خطابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. محترم سامعین، اس بات پر ایمان لانا اور شہادت دینا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کا رسول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور یقیناً آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. یقیناً رسالت انسانوں جینوں کے لیے عام لحظہ ہے. عام لحظہ روز زمین تمام امتوں پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کے اتباع کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے نبی خاص اپنے قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. محترم سامعین، محمد رسول اللہ گواہی کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اس میں آپ کی اطاعت کی جائے، اور جو کچھ خبر ملی اس میں آپ کی تصدیق کی جائے، اور جس چیز سے منع کیا اسے روکا گیا اور اسی اللہ کی عبادت کی اسی طریق پر کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث رب العالمین، قیامت کے دن تم سب کا سردار ہوں گا. یہیں سے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدر انجمن اور میرے مشفق ساتھیوں، آج کی اس مجمع سعید میں میرا موضوع خطابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. محترم سامعین، اس بات پر ایمان لانا اور شہادت دینا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کا رسول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اور یقیناً آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کا رسول خاتم النبیین ہے. یقیناً آپ کی رسالت انسانوں اور جنوں کے لیے عام ہے، لہٰذا روئے زمین کی تمام امتوں پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کے اتباع کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا ڈالا لا الہ الا اللہ. کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے. پتھروں نے پر ڈالا لا الہ الا اللہ. کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. چھٹ رہی ہو یہ دنیا رو رہے گا گھر والوں، چھٹ رہی ہو یہ دنیا رو رہے گا گھر والوں. لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ. دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی مگر لیکن
دشمنوں نے ڈالی ہے دھول ہر گھڑی مگر لیکن چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا ڈال. یہیں سے انجمن ختم ہوتا ہے. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں.